گنماتو مز محمود گامی مشتم کار چھون مزن چون کورمت ایت تفسیر لبن سکر غم دفایا حیات نبی میں کرتم شفایا حیات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو والله التريب جسويتو رخد والضحى يا حياة النبي الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك عزیز و بزرگو دوستو اختصاراً کزن کتن میول جواز دب دون کتن آخ گو بعد انتقال پر ملال تچو یا رسول اللہ ونن جائز بڑے بڑے بنیو یا رسول اللہ ونن یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سب کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے ایم سائلن دکور ایتن ندایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض و معروض مقلوبن کرت اپنے معاملات عرض و معروض کرنے کے بعد روضہ پاک سے ندا آئی قد غفر اللہ کا یہاں پر عاجزی انکساری کرنے والے اعرابی جا تجھے خوش خبری ہے سے آوی سارنی گناہن مغفرت کرنے گو امسد گو ثابت سون نبی شو ونکس تے روضہ پاک اسمز حیات بے شک سبحان اللہ آت واقعہ سے گمیت حضورن پات تردو آت واقعہ سے حضورن پات گمیت تردو اشتمند روضہ پاک اسمز گمیت تشریف تھائمتس ام پات اس با دویم روایت پر توجہ تھائزم اس با دویم روایت پر آت سے گمیت تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ظاہری انتقال پاتے زوری تریریت تو اڑ دو یا زوری تریریت تو دہ دو یا زوری تریریت تو شتوو دو یا زوری تو چورت اب میں اس کو اردو میں آپ کے لیے بتاتا ہوں یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد یا 2 سال 3 ماہ 8 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے یا 2 سال 3 ماہ 10 دن کے بعد یا 2 سال 3 ماہ 26 دن کے بعد یا 2 سال 4 ماہ کے بعد اور یہ روایت چھے الخصائص القبرہ اندر جلد 2 صفحہ 828 آت یہ روایت اس کی چھو روی حضرت علی المرتضی فرماون یم سات خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسیم دنیا تشریف ننک وقت ووت انتقال پر ملالک وقت یلی ہوتن واتن یمو ان پنیس بستر مبارکس پیٹ بستر استراحت اس پیٹ بلاوت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتی فرمویس اے علی بکرائی وسیعت میانی انتقال پات چھے آت وسیعت اس پیٹ عمل کریں میانی انتقال پات چھے آت پیٹ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں میری انتقال کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا اسی میانی طرف سے وسیعت خیر آخری لمحات چھ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانس علی گڑنی چی وسیعت چاہی
یل بہ یم دنیا تشریف نم یمو پنیو دشت مبارکو سدیزم غسل یمو دشت مبارکو آخری غسل دیتت رسول خدایس دویم کات شئی یل میون ون یہ جسد خاکی تیار کرو سران یل یہ دن کفن یل یہ لاگن ام پت یل جنازی پرن علی پت گئی لکو بروٹ روزی پور انورس نش اتی ونزی مینس تاجدار سلامہ کلامہ کرن پت دبزیس یہ چھوئی یار منگن اندر کن دفن گسنس اجازت علی اگر اندر اجازت میول تو تیل چھو بہتر اگر نہیں اجازت میول تیل گئی تہنز مرضی یتن پت دفن کریو تو تایدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو فرماون یہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمو انتقال پر ملال کور ام پت آو ترتیبوار مرحلوار غسل آو دن کفن آو لاگن جناز آو پڑھن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو تابوت شریف میں قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے لیکن میں ان سے تھوڑا پہلے گیا اور روضہ پاک کے سامنے کھڑا ہوا میں نے یہاں سے ندا کیا یا رسول اللہ بڑے 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 یا رسول اللہ ہذا ابو بکر یستاذن اے میرے محبوب یہ ابو بکر یہاں انتظار کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ دفنایا جائے دنیا میں بھی آپ کے پیچھے چلتا تھا میں دنیا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا آپ کی صحبت میں نے اختیار کی اب میں قیامت کی صبح تک آپ کی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیکن آخری آرام کرنے کے لیے میں بھی آپ کے پائے ناز کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے ہی بتا دیا آخری روایت کے مطابق یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال فرمانے کے بعد 2 سال اور 4 ماہ کے بعد ہوا جو پہلے واقعہ بتا دیا جو پہلے روایت پڑھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد 3 دن یہ واقعہ ہوا تھا لیکن اب جو دوسری روایت میں سنا رہا ہوں یہ تقریباً آخری روایت کے حساب سے 2 سال اور 4 ماہ کے بعد یہ واقعہ ہوا اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کیا جا رہا ہے ھذا ابو بکر یستاذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں اب صحابیوں کا عقیدہ دیکھو اب صحابیوں کا عقیدہ ملاحظہ کرو 2 سال اور 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی صحابہ کا عقیدہ باتوں سے پتہ چلتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں اب نقطہ بتانے جا رہا ہوں اجازت
اجازت مانگنا یا اجازت کس سے مانگا جاتا ہے؟ حیات سے یا ممات سے؟ حیات سے۔ اب صحابی کے فرمان سے ہی پتا چلا ہے کہ صحابہ حضور کو انتقال پرملال کے بعد بھی حیات سمجھتے تھے اور حیات مانتے تھے۔ اب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاذا ابو بکر یستاذن، توجہ میری طرف رکھیے گا، حضور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ سے۔ اب تاریخ بتا رہی ہے فرائت الباب قد فتح وسمیت قائلا یقول، اللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مجاور نہیں آیا، روضہ پاک کی کنڈی بند تھی، کوئی کھلانے نہیں آیا، یہاں تالا لگا ہوا تھا، کسی نے چابی نہیں لگائی۔ جب ہم نے باہر سے پکارا تو روضہ مبارکہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اللہ ہماری مسجد میں ہے کہ یہ مسجد ساتھ میں اذان ہو رہا ہے، ہم 2 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ، پونے 2 اذان، 2 بجے ہم 2 بجے پڑھیں گے، پونے 2 اذان ہوگی، 2 بجے آذان ہو رہی ہے دوسری طرف سے، رکنے کا تھوڑا سمے یہاں پہ، تو ہم پونے 2 پہ آذان دیں گے یہاں اجتماع گاہ میں، اور 2 بجے یہیں پہ نماز ادا ہوگی۔ آپ مطمئن رہے، انشاءاللہ الرحمن جماعت یہیں پہ قائم ہوئی۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، ابھی ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھیں آپ۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ میں کور عرض یہ واقعہ چھو حضورن ہن ظاہری حیات پات 2 وہر تو 4 ریت گومت۔ کوئی کال 2 وہر تو 4 ریت۔ ام ساتھ یہ اجازت منگان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ روایت کے الفاظ جو فرعیت الباب قد فتح وسمیت قائلا یقول، روضہ پاک کو دروازہ کو یل اندر گئے آواز، ادخل الحبیب الى حبیبہ، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی دوست کو اپنے دوست کے پاس لے آؤ۔ اتنا ہی نہیں، فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَّا الْحَبِيبِ مشتاق، دوست اپنے دوست کا مشتاق ہے، لہذا دیر نہ کیجئے گا، اپنے دوست کو یار کے پاس۔ سبحان اللہ۔
یہ جو روضہ پاک مز ندا واپس گسان, روضہ پاک مز آلو گسان. اب اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ 2 سال اور 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی اندر سے اجازت مل رہی ہے, روضہ پاک کا دروازہ کھل رہا ہے. اسی لیے امام عشق و محبت نے ہندوستان کی زمین پر بیٹھ کر یہ کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ, وہ امی روایت ستی گو ثابت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پانے سے روضہ مبارک اسمز حیات. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اب تیسری روایت پڑھتا ہوں. حجت اللہ علی العالمین اس اندر جلد 2 صفحہ 540. توجہ تھوئی میں کو. حضرت ابن الجلا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا, مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا, حاضری دی, زیارت کی. لیکن اس وقت میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی, ضروریات زندگی سے میں خالی تھا. چند دن مدینہ میں رہ کر مجھے فاقے کی نوبت آئی. میں فاقوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا کیونکہ کوئی چیز مل نہیں رہی تھی, میرے پاس نہ پیسے تھے نہ کچھ تھا. یہ صاحب جو فرماوان اس کے بعد میں روضہ پاک کی حاضری کے لیے حاضر ہوا تو میں نے پکار کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ضیفک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا آپ کا مہمان بن کر, لیکن ضروریات زندگی ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کی نوبت آئی, فاقے کی نوبت آئی. آپ دیکھیے پہلے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا, پہلے مسلمان وہاں جا کے کون سا عقیدہ رکھتے تھے, کس نہج پر وہ کام کرتے تھے, کون سا عقیدہ تھا ان لوگوں کا. کس یست پاسوس تمن لوکن کم بلند ارادیت اشتم تو گسان دبا انا ضیفک یا رسول اللہ, باسے چون مہمان, باسے چون پوچھ آمد یور, مگر میں نہ سن زر سوت کے مال نہ سن سوت کے, میں حضبوس پھاکن پر نوبت. فرماوان یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی, یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی. یہ میں نیندر آئی, یہ میں آرام اللہ اشکوشر پڑھ بنان ظاہری چشم گئی باند, دنیای چشم گئی باند, دل چھ دائر گئی اللہ, دل چھ دائر گئی اللہ. یہ صاحب چھو بیان کرن اسی اسنا میں نیند کا غلبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, دیدار نصیب ہوا. آپ نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی. خیر ابھی سپنا چل رہا ہے, کبھی یہ اپنا بھی بن جائے گا, ابھی سپنے کی بات ہے, آنے والی روایت میں اپنوں کی بات ہے. اب یہ سپنا ہے, اس منو کوشر پر خواب کو خواب جی شائی, مگر یشو فرماون نبی یل میں آو دیدار یل ددرم امات سوٹاک دسدم, سوٹاک یشو مصر کی عالم دینن پنی کتاب مزی روایت نقل کرمز. بڑ بار عالم دین تھد پایوک عالم دین انٹرنیشنل لیولی ہند علماء چی یم سنجن کتابن ان حوال دیوان. یہ صاحب چھو فرماوان روایت سندر یلمس آراما نبی سبو دتس دیدار بے کیا دساس, اللہ یل سوٹ دساس. یہ چھو فرماوان جس کا آدھا حصہ میں نے خواب ہی میں کھا لیا, چون بیدار شدم نصب دیگر دشت در دشت من باقی بود. آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی تھی, لیکن جب میں بیدار ہوا قسم واللہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حیات النبی کانفرنس, علماء اہل سنت
میں چند منٹ بچ گئے، میں ایک اہم جملے کا اب جواب دینا چاہتا ہوں۔ بیچ میں یہ بات میں اضافتاً کرتا ہوں، جب مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہاں گئے حضرت؟ اچھا، جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو بچپن کا ایک واقعہ سنایا، اسی پر یہ مضمون پھر میرے لیے چنا گیا۔ میں نے کہا میں جب بچپن میں پڑھ رہا تھا، ایک جگہ حیات النبی کانفرنس تھی، لیکن کسی عالم کو اس موضوع پر ٹاپک نہیں دیا گیا تھا، سب نے اپنے اپنے پسند کا بول دیا۔ تو پھر ظہر کی نماز پر یا عصر کی نماز پر علماء بیٹھے تھے ڈائس پہ، کسی بد عقیدہ نے وہاں پہ ایک کاغذ کا پرچہ بھیجا کہ اگر حیات النبی واقعی حیات ہوتے تو کیا صبح سے کوئی یہاں تقریر نہ کر پاتا؟ تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے ٹائٹل دیا حیات النبی کا، اگر کسی نے اس پہ تقریر نہیں کی تو لوگ کیا بولیں گے؟ لہذا پھر میں نے بہت سال گزر جانے کے بعد شیر باغ اننت ناگ جنوبی کشمیر میں ایک حیات النبی کانفرنس میں یہ جملہ دہرایا تھا، اور الحمدللہ اس وقت بھی حیات النبی موضوع پر تقریر کیا تھا۔ اور مولانا صاحب کو میں نے آج وہی واقعہ یاد دلایا کہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ حیات النبی کا بینر بنایا تھا، اگر واقعی حیات ہوتے تو کیا کوئی عالم اس پہ تقریر نہیں کرتا؟ اگر روایات ملتے تو کیا کوئی نہیں بول پاتا؟ اس لیے ہمارے لیے مضمون چنا گیا کہ آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون پر مدلل سیرہ بحث کیجئے۔ اب جو ایک نقطہ یہاں پہ بچتا ہے، توجہ سے سنیے گا، میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور 3 روایتوں کا تذکرہ کیا، اب چوتھی روایت میں پڑھتا ہوں، پہلے حوالہ سنیے۔ ابو داود جلد 8 صفحہ نمبر 399 کتاب الصلاة باب تفریح ابواب الجمعہ حدیث نمبر 870 باب نمبر 357 ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 314 کتاب اقامت الصلاة والسنت فیہا باب فی فضل الجمعہ حدیث نمبر 63 باب نمبر 73 ابن ماجہ جلد 8 صفحہ نمبر 465 کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 499 باب نمبر 499 نسائی جلد 8 صفحہ نمبر 405 کتاب الجمعہ باب اکثار الصلاة علی النبی یوم الجمعہ حدیث نمبر 7-8 باب نمبر 4 تہ 5 یس ات حدیث مز اضاف چھ لاسٹس کران لاسٹک 2-3 حرف امیک حوال چھ ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 465 کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ و دفنی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 67 باب نمبر 499 مشکات جلد صفحہ 121 کے باب الجمعہ الفصل الثالث حدیث نمبر 3 سطر نمبر 3 پیٹ 6 شرح الصدور صفحہ نمبر 194 سطر 8-9 نشر الطیبس اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نقل کران صفحہ ذات 27 ذات 48 فصل نمبر 28 امیک حدیث نمبر 2 اور راوی شوکی شاہ حضرت شداد ابن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ تھوجہ میں کن اب حدیث سنیے۔ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ نفقت وفیہ الساعت کائنات نبی جو تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آخر پر جو بات بتانے جا رہا ہوں اصل میں مقصد وہی ہے، لیکن حدیث کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کی روح قبض ہوئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت آئے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور اس میں تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بے شک تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سننے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت یعنی بلیت۔ آج سے 1450 سال پہلے اس سوال کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کے رکھا ہے۔ اللہ اخ زنا گوید کھڑا دوپن ٹاٹھا اشو ونکن درود پران آمنے سامنے، مگر یل توی پگا بتقاضی بشریت یہ دنیا تشریف نیو، یل توی انتقال پرملال فرمایو، اما پت یل درود پرن یہ تم درود حال کیا تم درود خال کیا؟ اب آگے جملے آ رہے، فقال ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی کانفرنس۔ اب یہاں پہ ایک فتویٰ ہمیں ملا، اب کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی دارالعلوم کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں، کسی ادارے پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونیورسٹی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ اب میرے آقا نے خود بتلا دیا کہ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو نہ کھائے، اور نبی جہاں جہاں پہ دفن ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا روضہ پاک میں ہی حیات ہے یا کبھی کبھار ادھر ادھر بھی جاتے ہیں؟ یہ بھی سوال بنتا ہے، لیکن جہاں تک میرا عقیدہ ہے، میں ان بڑے بڑے بزرگوں کی بات نہیں کروں، میں علماء کی بات نہیں کروں، طالب علم ہوں، طالب علم کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرا عقیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں روضہ پاک میں بھی حیات ہے، خدا کے اذن سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ روضہ پاک میں بھی حیات ہے اور جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ میں تمہیں ایک نقطہ بتاتا ہوں، شاید موقع ملے نہ ملے، لیکن بات بتاتا چلا جاؤں۔ میں دیوبند کے یہاں ایک عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب مرتب فرمائی ہے مولانا محمد رحمت اللہ میر قاسمی الکشمیری صاحب نے، جو دیوبند میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 پر ارشاد فرماتے ہیں، سطر نمبر 6 اور 7 میں ارشاد پر، میں اسی کتاب کی عبارت کو پڑھتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ پھر آگے نقطہ لکھتے، اور عالم غیب میں اللہ کی اجازت سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اللہ اشتے کوشر پڑھتان ون یہ تو ہی تربنا سوئیان فکر اشتے ونیاو کوشر پڑھتان یہ خدای سنجھے عطا سوئیت یو تم یچن۔ اب اس پہ میں تمہیں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اللہ ترمذی شریف کا حوالہ سنیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 اکتر، کتاب المناقب، باب مناقب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 67، باب نمبر 5 حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی روایت کران فرماتی ہے، قال
قالت دخلت على ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ وہی تبقی. حضرت سلمہ کرام بیان دپان بگیس اک دو داخل در دربار ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی وجاس ام المومنین ودان چشمان مبارکہ واس اوشاران چشمان مبارکہ واس اوشاران. فقلت ما یبقیک اے ام سلمہ سکیاج ودان اے ام سلمہ سکیاج ودان سکیاج آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں سکیاج ودان سکیاج اوشاران. یہ موجود اور جواب قالت رأیت رسول اللہ تعنی فی المنام دبا میوس ون کل ترومت ابھی میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا. اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ تقریباً 60 ہجری کا واقعہ ہے. 60 سے کچھ اوپر کا ہی واقعہ ہے. ام المومنین فرماتی ہے میں نے ابھی اپنے آقا کو سپنے میں دیکھا خواب میں دیکھا. وعلی راسی ولیہیتہ تراب ہاں تاجدار کائنات سوس ریش مبارک زلف مبارک یہ ماشس گرد سید آلودہ گمی. ریش مبارک پر بھی گرد و غبار لگا ہوا تھا زلف مبارک پر بھی گرد و غبار لگا ہوا تھا. ام المومنین سوال کا جواب دیتی ہے ہاں فقلت ما لک یا رسول اللہ اے میرے محبوب یہ گرد و غبار کہاں سے لگا؟ آپ کے زلف مبارک گرد و غبار سے آلودہ ہے آپ کا ریش مبارک گرد آلودہ ہے. یہ کہاں یہ گرد و غبار لگا ہے آپ کے جسم مبارک پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا قال شہید تو قتل الحسین آنفا. اے ام المومنین میں ابھی کربلا سے واپس آ رہا ہوں میں وہاں نظارہ دیکھ رہا تھا میرا حسین وہاں پہ شہید. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیات النبی کانفرنس. میرا حسین وہاں پہ شہید ہوا جو وہاں پہ گرد و غبار تھا میرے چہرے پر اور زلفوں پر وہی کربلا سے گرد و غبار لگا ہوا ہے. میں نے نقطہ بتانا تھا اس کی دلیل بھی میں نے دی. اللہ کے اذن سے مصطفیٰ آج بھی جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. بلند آواز سے بولے جہاں چاہتے ہیں. اللہ روضہ پاک میں تو حیات ہی حیات ہے اس پر عقیدہ ہے ہی ہے لیکن ہمارا عقیدہ اس سے کچھ علاوہ بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس روایتوں کا ذخیرہ پڑا ہوا. خدا کے اذن سے مصطفیٰ جہاں چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے جاتے ہیں. اسی لیے سوال ہوا لقط المرجان فی احکام الجان علامہ سیودی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 14. توجہ بس آخری بات یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. ان سے سوال کیا گیا ہے کہ حضور آپ فرمائیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں کتنی مرتبہ کی ہے؟ ایک تو خواب میں بیداری میں کتنی مرتبہ کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا 70 سے کچھ زائد مرتبہ میں نے آمنے سامنے اپنے آقا کو دیکھا ہے. یہ تبھی دیکھا نا جب خدا کے اذن سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ قرآن پر مبنی ہے ہمارا عقیدہ احادیثوں پر مبنی ہے ہمارا عقیدہ اقوال اور آثار پر 1450 سال سے بنا ہوا ہے. یہ پہاڑ اس پہاڑ سے ٹل سکتا ہے وہ پہاڑ اس پہاڑ سے ٹکرا کھا سکتا ہے مگر اہل سنت کا پیر نہ کبھی اکھڑ سکتا ہے نہ کبھی اکھڑے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی
کی آمد، سرکار کی آمد، اہل حیات النبی کانفرنس۔ اہل سنت کا عقیدہ مضبوط عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ۔ اور اہل سنت میں سے اگر میں یہ بتاؤں کہ اہل سنت میں سے چن کے اہل عقیدوں کا عقیدہ اتنا پخت ہے کہ آپ تھک جائیں گے دلائل سنتے سنتے، ہم تھک جائیں گے پڑھتے پڑھتے، لیکن اتنے دلائل ایک ایک مضمون پر ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن اب تھوڑی سی کمی ہم میں بھی ہے، کچھ کام علمی ہے یا کام مطالعہ ہے، لہذا میں خود سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی نصیحت کرتا ہوں، الحمدللہ ہم ان روایتوں پر اور اس پر تحقیق کریں گے، تخریج کریں گے، اس پر مطلب کام کریں گے، قوم کو وہ پیغام دیں گے تاکہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا لیکن عقیدہ نہیں ٹلنا چاہیے، عقیدہ نہیں منحرف ہونا چاہیے، عقیدہ اہل سنت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ اس پہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ فرقے گمراہ ہو سکتے ہیں مگر سواد اعظم کبھی گمراہ نہ ہوئی ہے اور نہ تعصب قیامت ہو جائے گی۔ اس طالب علم نے اب اس مضمون پر 2 تقریریں کی ہے، ایک سوپور بارہمولہ میں حیات النبی کے نام سے موجود تقریر ہے، اور دوسری آپ کے سامنے الحمدللہ اب آپ خود فیصلہ کریں گے، یہ تھی کوشش روزن وال کرن فیصلہ سون حیات النبی اس متعلق چھا عقیدو اسم صحیح کن کی جات بتک من اگر میں غلطی گژھِ چھ پڑھا لکھا نوجوان in this matter you can take decision by yourself کہ بہ اوسس وکیل بہ اوسس تراوان دلائل تہندس عدالتس من تہنز کچھیری من تُہۍ چھو وۄنۍ جج تۄہہِ چھو ایمانداری سان وۄنۍ فٲصلہٕ کرُن أسۍ ہوتھ عقیدس سۭتۍ روزوا أسۍ یتھ سۭتۍ روزوا أسۍ یہِ مشن پکناوا أسۍ ہُہ مشن پکناوا اللہ تعالیٰ دین تٔتھۍ مشنس آبیٲری کرنُک توفیق یُس مشن 1400 اولیاء کرامو یت رنگنو یت سگنو یت آبیاری کر خدا تھینو تہ تہ عقیدس پہ مے تھین تہ عقیدس پہ یت دارالعلومس قلم قدم درہم سخن مدد کرن معاونت کرن آج گو میں دل خوش چونکہ میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں 2 دفعہ یہاں آیا ہوں، ایک دفعہ میں نے یہاں پہ کانفرنس میں تقریر کی ہے، شاید اس ٹائم بدعت کا صحیح تصور کچھ مضمون تھا تو اس پر میں نے تقریر کی ہے یہاں، تو آج گو میں دل خوش چونکہ آج سے تم کھوت ترگن ژگن یت لوک تو دور دراز پہ آمت الحمدللہ، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ تہد تعاون، یہ تہذ حوصلہ افزائی، یہ تہد یہ یونٹی ساتھ دن اتحاد ساتھ دن، نوجوان آمت ماج بین کور آمت بزرگ آمت دور نزدیک پہ آمت الحمدللہ، اس روزو نا جلسن مز یور یوان یوت کی ات دارالعلومس کن سات مچھ پھل آسہ دان ترخ آسہ تومل ترخ آسہ رازما ترخ آسہ مکائی ترخ آسہ یہ رۄپیہ ہتھ آسہ یہ اس غیر دارالعلومن دمو تو تب پتہ گژھان سانہ اعتقاد خاطر دروت تیار، سوی دروت ہتھ پتہ تم گام گام پھیران پتہ دپان دعائے صبح چھن کنی اوراد چھن کنی ندا چھن کنی حیات النبی چھن کنی پھلن چیز چھن کنی نہ سانو دارالعلوم مز یس مواد نیران یم پخت اعتقاد آسان، پخت اعتقاد یس دادن دوا تو مرزن شفا الحمدللہ، اور یمن دارالعلومن کریو تو مدد قلم قدم درم سخن تو یمن استادن یمن طالب علمن لول گژھِ برن، بہ کر گاندربل کن عرض، بہ کر کنگن کن عرض، بہ کر گنڈ کن عرض، بہ کر وسن کن عرض، بہ کر دیگر علاقن یور چک کن عرض پرنگ کن عرض، تو چھو حق بنان صدقہ چھو زکات چھو عشر چھو یہ تو غیر دارالعلوم سوزو الگ الگ ڈسٹرکن من الگ الگ یمن حض تحصیلن من تہ پن یتن چشمو چراغ یہ دارالعلوم ات کریو مدد یہ روزو یہ موجود یہ وت موجود یہ تت موجود، اللہ تعالیٰ کرو دین دنیا تہ تہ آباد مے تہ کر آباد، بس ژلان ژلان کر بہ یہ کت مے آو نہ مزس موقع یہ ونس تہ پتہ بہ چھس پانہ اخ لکٹ ادنا طالب علم، بہ چھس تقریرن سی تصانیفن سی کران، اس وقت تک میری الحمدللہ جو بھی عقائد پر میں نے کام کیا ہے چھوٹی موٹی 12 کتابیں میں نے تصنیف کی ہے،
اور انہی میں سے ایک نسخہ آپ کے یہاں لایا ہوں، اس کا نام ہے آپریشن، یعنی علم غیب عطائی پر جو بھی سوالات ہوتے ہیں 17 سوالوں کو میں نے جمع کیا ہے، پھر 4 سال اس پر میں نے خود کام کیا ہے، 4 سال میں 100-150 پیج سے کچھ اوپر تیار ہوا ہے۔ اس کے جواز میں مخالفین کی کتابوں سے میں نے عبارتیں لائی ہے، علم ذات کیا ہے، علم عطا کیا ہے، اس کا اصول بھی یہاں پر بیان کیا ہے، سب کچھ الحمدللہ 150 صفحے پر میں نے جمع کیا ہے۔ 4 سال کی محنت ہے، ہدیہ تھوڑا ہے، لے جانا یہاں سے جوان کہتا ہے اگر حضور علم غیب ہوس تیل کیاز وونک نہ ہار کچھ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطائی تھا تو پھر زہر آلودہ گوشت کیوں تناول فرمائے۔ ایسے کچھ چند سوالات میں نے 17 سوالوں کو جمع کیا، اور الحمدللہ 4 سال کی محنت کے بعد اس میں نے تحقیقی جائزے کے بعد یہ جواب لکھا ہے، تو اس کا ہدیہ ہے 150 روپیہ، نہ ہونے کے برابر یہی قلم کاغذ کا خرچہ ہے۔ یہ میرا عزیز آپ کے سامنے آئے گا، جس کو بھی یہ کتاب ضرورت ہو وہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ تھنو تہ سلامت، مت تھین سلامت، پردگارا یم یا دارالعلوم روز مت مدد کران تمن کر دین دنیا مز مدد، یا اللہ یم یت ونکن مدد کران تم تہ تھاوک سلامت، پروردگارا یور آمتن حاجت روا، داد لدن ہند داد لدن دادن دوا، مرض دارن مرضن شفا، قرض دارن قرضس ادا، کور مالن سور سامان، پتھر پیمتن دستگیری۔ عشایت ادارس تہند طرف الحمدللہ یمو کر یہ 20,000 روپیہ چیک پیش، میں یور ون تو الحمدللہ یمو سوز اور 20 ساسن چیک یت دارالعلومس۔ اگر بیت کان لول وول تہند دل ست روز مت عزت، مت روز دستار سلامت، بیت آس کانس 1,000 2,000 5,000 10,000 ام کھوت خدا سوزنو زیادہ یل سون پونس یمن وطن لگ تو تیل کت لگے۔ اللہ تعالیٰ کرن ام سن دیون قبول، پروردگارا ام دیتی یت 20,000 20 لچھن کرو سیاری، پروردگارا خزانن تراو اہند خاطر دروازہ یل، آمین کرن والن خاطر دروازہ یل، یور آمدن عرضین دستخط، یور آمدن حاجت روا۔ الحمدللہ جزاک اللہ۔ یپر چھ بیاکھ بوے یہ تہ حدی سوزن دارالعلومس، جزاک اللہ۔ یپر چھ حاج صاحب تہ پکان، بیاکھ اس برادری بوے تہ پکان، ابھی ہو جائے گا، پھر آخر پر بھی ہو جائے گا۔ یہ تو اسی کی دین ہے، حیات النبی کی دین ہے، لوگ خود بخود دینے آ گئے۔ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے دعا کے لیے کہا تھا۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ یپر چھ اخ یہ 1,100 روپیہ دیوان دارالعلوم بی چیک، یپر چھ بیاکھ 1,000 روپیہ دیوان، بیاکھ تہ 1,000 روپیہ، بیاکھ تہ 500، بیاکھ تہ 1,000، بیاکھ تہ دیوان 500۔ الحمدللہ رب العالمین یمو کور یہ دارالعلومس قدر کرنک میون پروردگار۔ یپر حاج صاحب پکناوان 200 روپیہ، پروردگارا سارنی ہند دیون کر قبول، سارنی ہند دیون قبول۔